رمضان کا بابرکت مہینہ قریب ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جو صرف بھوک اور پیاس کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ صبر، تقویٰ اور خدمت خلق کا مہینہ ہے۔ بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خود ڈیفائن کر دیا قرآن پاک میں کہ رمضان میں نے آپ پہ اسی طرح فرض کیا جیسے آپ سے پہلے میں نے قوم پہ فرض کیا تھا تاکہ آپ تقویٰ حاصل کر سکو۔ روزہ رکھنے کے دوران صحت کو برقرار رکھنا کتنا ضروری ہے۔ جب آپ بھوکے یا پیاسے ہوتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایک احساس پیدا کرتے ہیں۔ رمضان احساس کا نام ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا خدمت خلق کا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مٹی سے بنایا جس کے شاید خمیر میں یہ چیز ڈال دی گئی تھی۔ یہ جو لوگ ڈونیشنز دے رہے ہیں آپ کو، یہ کون لوگ ہیں؟ شروع میں تو میرے اپنے جاننے والے میرے اپنی فیملی کے لوگ تھے، وہی لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے تھے۔ بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس تو بہت تھوڑا ہے، اس کے ساتھ کسی کی زندگی میں کیا ڈفرینس کریٹ ہوگا۔ نیکی کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کی نیت کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسپیک پیتھولوجسٹ نازش کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام سحر کی ہم کلام سیریز۔ چونکہ رمضان کا بابرکت مہینہ قریب ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جو صرف بھوک اور پیاس کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ صبر، تقویٰ اور خدمت خلق کا مہینہ ہے۔ یہ روح کی پاکیزگی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، دل کو صاف کریں، دوسروں کی مدد کریں اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم بات کریں گے کہ رمضان کو کس طرح سے مزید بامقصد اور باعمل بنایا جائے، صحت، عبادت اور خدمت خلق کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ ہے غفران عمر کہور صاحب جو چکوال میں فلاحی سرگرمیوں میں سرگرم رہتے ہیں اور یہ رمضان میں مستحقین کی خدمت کرتے ہیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ یہ کس طرح سے رمضان کریم کو بامقصد اور باعمل بناتے ہیں۔ السلام علیکم غفران صاحب، خوش آمدید پروگرام میں، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا، آپ کی تمام ٹیم کا جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کی ہے، اور یہ پیام سحر کا میں خاص طور پہ مشکور ہوں کہ جو بلکہ میں ایک تو آپ کی ٹیم کا حصہ بھی ہوں، اور سیکنڈلی معاشرے میں ایک آپ کا جو تعمیری کردار ہے اس کو میں ضرور یہاں پہ سراہوں گا۔ جہاں پہ ہم سوشل میڈیا کے بہت سارے ہمارے یوزز ہیں، اس میں ایک بہترین یوز ہے کہ آپ اس کو ایک تعمیری کاموں کے لیے استعمال کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا غفران صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ موسٹلی لوگوں کے ذہن میں یہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا ہے، بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام رمضان ہے، تو آپ کا اس بارے میں کیا کانسیپٹ ہے؟ کیا یہ صبر، برداشت اور تقویٰ کی تربیت دیتا ہے یا یہ واقعی صرف بھوک اور پیاس ہے؟ اس میں دیکھیں، آپ نے اللہ تعالیٰ نے اس کی خود ڈیفائن کر دیا قرآن پاک میں کہ رمضان میں نے آپ پہ اسی طرح فرض کیا جیسے آپ سے پہلے میں نے قوم پہ فرض کیا تھا تاکہ آپ تقویٰ حاصل کر سکو، آپ متقی بن سکو۔ تو تقویٰ حاصل کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جسم، اپنی روح کی تزکیہ نفس کریں، اور اس میں جو سب سے بہترین، دیکھیں آپ کو پورا سال اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اور یہ ایک مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو نعمتیں دی ہیں۔ اچھا، نعمتوں کا ہم جو ہے نا ہمارے ہاں بڑا ڈفرینٹ کنسیپٹ بنتا ہے۔ ہم نعمتوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت یا آسانیاں دی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری پریشانیوں سے محفوظ رکھا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں نہیں ہیں، آپ کے گھر، خاندان میں اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت سے نوازا ہے، تو یہ بہت بڑی اللہ پاک کا کرم ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ ٹائم کے لیے آکسیجن سلنڈر کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ آپ اندازہ کریں کہ 1 یا 2 گھنٹے کا جو آپ آکسیجن سلنڈر وہ لیتے ہیں اس کی کتنی کاسٹ پڑتی ہے، تو 24 گھنٹے جو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نعمت دے رہا ہے، تو اسی نعمتوں کو واپس معاشرے میں لوٹانے کا نام وہ رمضان مبارک ہے۔ اور اسی کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید الاضحیٰ پہ جو ہے جب آتی ہے، عید قربان آتی ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے گوشت کی یا خون کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی تقویٰ کی ضرورت ہے۔ اللہ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے، اگر یہ ہم کام کر رہے ہیں تو اللہ کی نعمتوں کا ایک شکرانہ بجا لانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک، بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہمیں اپنی ہر ایک سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اکثر میں نے یہ کانسیپٹ دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو شکل پہ ٹونٹ کرتے ہیں کہ تم اس طرح سے دکھتے ہو، یہ تم موٹے ہو رہے ہو، یہ تم پتلے ہو رہے ہو، تو بجائے ان چیزوں کے اوپر غور کرنے کے آپ اس چیز کے اوپر غور کریں کہ یہ شخص مکمل انسان ہے، دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، سانس لے سکتا ہے، اور بالکل شکرانہ نعمت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اسپیشلی رمضان اس چیز کا ریمائنڈر ہے بہت۔ بے شک۔ اور آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ رمضان روزہ رکھنے کے دوران صحت کو برقرار رکھنا کتنا ضروری ہے
اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ سحری اور افطاری میں اعتدال، پانی کا، کھانے پینے کا اعتدال رکھنا کتنا ضروری ہے، اور اس کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. میں تو ویسے میرا میٹابولزم بڑا سلو ہے، تو میرے لیے تو رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اپنی ویٹ مینجمنٹ کر لیتا ہوں. زبردست. اور دیکھیں روزے کا قطعی مطلب نہیں ہے جس طرح آپ نے پہلے بیان کیا ہے کہ ہم نے کوئی بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے. روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے تزکیہ نفس کرنا ہے، اور اس میں ایک وہ جب آپ بھوکے یا پیاسے ہوتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایک احساس پیدا کرتے ہیں. اس لیے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ رمضان احساس کا نام ہے. اور وہ احساس کیا ہے کہ جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں، تھوڑی دیر اپنے آپ پہ وہ کیفیت آپ لے کر آئیں کہ وہ کیسے مطلب کتنا مشکل ہوتا ہے. تو اس میں دیکھیں کہ رمضان میں اگر رمضان کے علاوہ بھی اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ نہ صرف ایک خود بہتر زندگی گزار سکتے ہیں بلکہ آپ اپنے معاشرے کے لیے بھی ایک مفید شہری بن سکتے ہیں. اور ہمارا جو کنسیپٹ ہے یہاں پہ سحری اور افطاری کا، اس میں تو دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور آپ اگر وہ ایک مہینہ جو سال میں جس میں آپ کی باڈی کا کلینز اپ ہونا ہوتا ہے، وہ بھی اگر آپ پکوڑے، سموسے اور صبح پراٹھے اور چائے اور یہ چیزیں کر لیں گے، ٹھیک ہے، اور صبح بھی پیٹ بھر کے آپ نے کھانا کھا لیا، رات کو بھی آپ نے پیٹ بھر کے وہ افطار کر لیا، تو میرے خیال میں آپ نہ صرف اپنی صحت کے ساتھ زیادتی کریں گے بلکہ رمضان مبارک کا بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی شاید اس کی قبولیت نہیں ہوگی. ایسا ہی ہے. اور اچھا یہ بھی بڑا ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ میں نا ذرا 2-3 پراٹھے کھا لوں دہی کے ساتھ، اور پھر 2-3 پراٹھے دہی کے ساتھ کھانے کے بعد 6-7 گلاس پانی کے پی لیتے. تو میں نے بڑی اچھی ایک خوبصورت بات کہیں پڑھی تھی یا سنی تھی کہ آپ کوئی اونٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے پیٹ کے اندر ذخیرہ کر لیں گے پانی کا. تو پانی کا استعمال آپ نے اتنا ہی کرنا ہے جتنا آپ کو ضرورت ہے اس ٹائم پر. اگر آپ بہت زیادہ پانی پی لیں گے تو وہ بھی آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. اور دوسری آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی دسترخوان سجانے والی، کہ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ بھئی ہم نے آج سارا دن کیونکہ بھوکا پیاسا گزارا ہے تو اب ہماری دنیا کی ہر نعمت ہمارے دسترخوان پر ہونی چاہیے. سو بیسکلی جو میں نے کانسیپٹ سمجھا ہے رمضان کا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ رمضان کا بیسکلی یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ لوگ جو اس چیز سے، اس نعمت سے محروم ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں، آپ ان کی تکلیف کو بھی سمجھیں. بجائے اس کے کہ آپ اپنے دسترخوان کو بھریں، آپ طرح طرح کے کھانے بنائیں، پکوڑے بنائیں، سموسے، دہی بھلے، پتہ نہیں کیا کچھ بن رہا ہوتا ہے رمضان میں، وہ سب کرنے کی بجائے آپ اس نعمت کو، آپ کے پاس جو بلیسنگز ہیں ان کو ڈیوائڈ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ ان کو شیئر کریں. بے شک بے تو شک. آپ اس کو کس طریقے سے کرتے ہیں؟ میرا تو بہت عرصہ ہو گیا ہے جی کہ میرا جو رمضان مبارک ہے وہ اسی طرح گزرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت گزرتا ہے. اور اس میں جو مجھے ایک روحانی سکون ملتا ہے، وہ کیفیت ملتی ہے، اور اس کے بدلے جو اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ نعمتیں ہیں یا آسائشیں مجھے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ ناقابل بیان ہے. اور اس میں دیکھیں ایک بہت چھوٹی سی بات ہے کہ یہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کہ مطلب نعمتوں کا سب سے جو بہترین آپ نے شکر بجا لانا ہے وہ یہ ہے کہ وہی نعمتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں وہ آپ اس کے معاشرے میں جو لوگ محروم ہیں ان میں بانٹنا شروع کر دیں. اور ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم شعبان کے مہینے میں ہم نے اپنی ابھی ان دنوں بھی ہماری تیاری چل رہی ہے. ہم کرتے کیا ہیں کہ ایسے افراد، اور یہ جو افراد ہیں ان کی لسٹ اب شاید ہزاروں میں پہنچ چکی ہے، جو کہ دیہڑی دار مزدور ہوتے ہیں اور جن کے بزنس جو ہیں وہ رمضان مبارک میں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. لائک ایک بندے نے وہ چنے کی یا سموسے چنے کی ریڑھی لگائی ہوئی ہیں، بالکل. یا جو بیچارے بہت مشکل سا کام کرتے ہیں، یا جن کا کاروبار رمضان کی وجہ سے ہوٹلوں پہ جو بیچارے ویٹر کام کر رہے ہوتے ہیں، جو میکینک کا وہ کام بالکل آپ کا بند ہو جاتا ہے. اب ان کا ان کے پاس آپشنز ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ان کی آمدن بھی کم ہو جاتی ہے. جب آمدن کم ہوتی ہے تو ان کے گھر بھی، ان کے جو گھر پہ خواتین ہیں، بچے ہیں، وہ ان پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. اب وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ رمضان مبارک کیسے گزاریں گے. اور یہ اب کیونکہ ہمارے ساتھ یہ سلسلہ 23 سال سے مسلسل چل رہا ہے، وہ لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اور موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ٹیم کام کر رہی ہے جس میں آپ کے بھائی بھی شامل ہیں، اور جی واجد بھائی ہمارے ساتھ شامل ہیں، تو وہ کرتے کیا ہیں کہ اپنے ارد گرد وہ ایسے محروم افراد جو مستحق بھی ہیں اور جو کہ خوددار بھی ہیں، ان کی ایک لسٹ بنا لیتے ہیں. وہ لسٹ ہمارے سے شیئر ہوتی ہے، ہماری ٹیم اس کو باقاعدہ کمپائل کرتی ہے، اور دوسری اینڈ پہ ہم جو ہے اپنے جو ہمارے دوستوں کا ایک ہمارے پاس نیٹ ورک ہے، ہم وہاں پہ وہ شیئر کرتے ہیں. اب اس میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے رمضان مبارک میں ان کے لیے ایک رمضان پیکیج بناتے ہیں، اور وہ ہم رمضان سے پہلے شروع کرتے ہیں اور یہ تقریباً 20 رمضان تک چلتا ہے. پھر اسی جو ہمارے پاس اگر 2000 یا 3000 خاندان ہوتے ہیں، اس میں سے فلٹر کر کے جو سب سے زیادہ ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، جن کے گھر میں مرد حضرات نہیں ہیں، یا بزرگ ہیں، اپاہج ہیں، معذور ہیں، یا ایسی بیوہ خواتین ہیں، ایون ایسی خواتین بھی جو عدت میں بیٹھی ہوتی ہیں،
ان کو ہم لوگ وہ عید پیکج بھی دیتے ہیں. اب عید پیکج میں ہم دوبارہ ان کو وہ تمام چیزیں اس میں ایک پیکج میں ڈال کر دیتے ہیں جو ہم نے اپنے گھروں میں پکانا ہوتا ہے, اور ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کے لیے بھی ہم جو ہے کپڑے اور جوتے اور وہ خوشی ہم نے بانٹ دیں, اور عیدی بھی ہم ساتھ جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ ہے جی رمضان مبارک کا. زبردست, یہ تو بڑی اچھی آپ نے بات بتائی ہے. اور یہ دیکھیں نا, آپ جس ایریا میں رہتے ہیں آپ کو بہت بہتر پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کون زیادہ ضرورت مند ہے, اور ان کا جو نیٹ ورک جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے اس طرح کی ٹیم تشکیل دی ہے کہ جو ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ فلاں زیادہ ضرورت مند ہے. ایک پراپر لسٹ بنائی جاتی ہے اور جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہے پھر اس کو وہ چیز اس حقدار تک پہنچائی جاتی ہے. ہم دیکھیں نا, جیسے رینڈم ہم کسی کو بھکاری کو ہم بھیک دے رہے ہوتے ہیں, ہم ڈیلی بیسس پہ 50 روپے بھی اگر دے رہے ہیں تو وہ 50 اگر ہم سیو کریں اور ایسے لوگوں تک پہنچائیں جو واقعی ضرورت مند ہے, تو ایک تو ہمارے ملک کے اندر بھکاریوں کی شرح میں کافی واضح طور پر کمی آئے گی, اور دوسرا جو لوگ واقعی ڈونیشنز کے حقدار ہیں ان تک ڈونیشن پہنچے گی. اچھا غفران صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا خدمت خلق کا, اور آپ نے اس کام کو کس طریقے سے شروع کیا اور کہاں تک آپ پہنچے, آپ کا یہ سفر کیسا رہا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مٹی سے بنایا ہے جس کے شاید خمیر میں یہ چیز ڈال دی گئی تھی. میں بہت اپنے گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا تھا اپنے گاؤں کے, تو وہاں میرے کچھ اساتذہ تھے, انہوں نے پہلے مجھے موٹیویٹ کیا. پھر ہم نے وہاں پہ اپنے اسکول کا, مجھے یاد ہے کہ میں چھٹی کلاس میں تھا, تو چھٹیوں میں ہم نے اپنے اسکول کو رینوویٹ کیا, وائٹ واش کیا, ہم دوستوں نے مل کے, چھوٹے سے تھے ہم لوگ. تو وہ ایک موٹیویشن ملتی تھی, اور اس میں یہ تھا کہ حوصلہ افزائی بڑی ملتی تھی آپ کو کمیونٹی کی طرف سے, اساتذہ کی طرف سے بہت زیادہ حوصلہ افزائی ملتی تھی. پھر اس سے چلتا گیا. پھر جب میں کالج اور یونیورسٹی میں آیا تو ہم نے اس کو آرگنائز کر لیا, اور پھر میں نے پہلے اپنے گاؤں سے شروع کیا, پھر یہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ پورے چکوال شہر میں پہنچ گیا, اور الحمدللہ آج کے دن یہ صورتحال ہے کہ پاکستان بھر میں ہمارے ساتھ ایک ٹیم کام کر رہی ہے. زبردست زبردست, یعنی آپ کا نیٹ ورک اب کافی حد تک پھیل چکا ہے. تو یہ جو لوگ ڈونیشنس دے رہے ہیں آپ کو, یہ کون لوگ ہیں اور یہ کس طرح سے آپ کی ٹیم کا حصہ بنے؟ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ایک تو شروع میں تو میرے اپنے جانے والے, میرے اپنی فیملی کے لوگ تھے, وہی لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے تھے. اب بھی 99% وہی لوگ ہیں جو ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں یا جو ہمارے پاس کیسز بھیجتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارے پاس پہلے مستحقین کو بھیجتے ہیں, ہمارا طریقہ کار دیکھتے ہیں, جب وہ مطمئن ہوتے ہیں پھر ہمارے ساتھ وہ ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ تو بڑی زبردست بات ہے کہ سیٹسفیکشن بہت میٹر کرتی ہے نا, کہ آپ کو اگر اس بات کا یقین ہے کہ واقعی ضرورت مند تک آپ کی چیز پہنچ رہی ہے تو آپ پھر بلا جھجک آنکھیں بند کر کے اگلے شخص پر اعتبار کرتے اور آپ اپنی چیز ان تک پہنچا رہے, یہ بہت اچھی بات ہے. تو ایک آپ کے ساتھ لوگوں ٹرانسپیرنسی بھی ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اس چیز کے اندر بے ایمانی نہیں کرے گا, اور پورے اعتماد کے ساتھ وہ لوگ آپ کو ڈونیشنز دیتے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. میں آپ سے اب ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گی کہ پیام سحر کی ڈائریکٹر بنت آدم فارینہ امرین نے خواتین کے لیے اسلامی واٹس ایپ گروپس قائم کیے ہیں, جہاں اجتماعی قرآن خوانی, اسلامک موٹیویشنل سیریز, رمضان میں دورہ قرآن, یہ خواتین کو گھر بیٹھے مستفید ہونے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے. آپ کے خیال میں یہ سہولت خواتین کے لیے کتنی مددگار ثابت ہوگی؟ بہت بینیفیشیل جی. آپ دیکھیں نا کہ جہاں پہ آپ کے پاس اس وقت انفارمیشن بہت زیادہ آ چکی ہے, تو وہاں پہ ایک مثبت چیز کو پھیلانا یہ بہت بڑا کار خیر ہے. آپ اگر اپنے فیس بک پہ, اپنے یوٹیوب پہ, اپنے انسٹاگرام پہ جائیں تو آپ کو وہی چیزیں جو کائنات جب سے بنی ہے پہلے دن سے لے کے آخر تک وہ چل رہا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو خیر کا کام کر رہے ہیں, اور ایک وہ لوگ ہیں جو کہ شر کے کام کر رہے ہیں. یہ دو طاقتیں ہیں جنہوں نے آخری دن تک رہنی ہیں. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں. میرا جو فارینہ امرین جو آپ کے ڈائریکٹر بھی ہیں, ان کے ساتھ 7 سال سے رابطہ ہے, اور جب ہمارا رابطہ پہلے سے جو آغاز ہوا وہ بیسیکلی ہم چولستان میں کام کر رہے تھے, وہاں سے شروع ہوا. تو یہ خدمت خلق کے والے سے بھی بڑی ایکٹیو ہوتی ہیں ماشاءاللہ, اور اس وقت سے لے کے آج تک الحمدللہ. یہ ایک تو یہ سائڈ ہے جو آپ بتا رہی ہیں کہ ان کے واٹس ایپ گروپس, اور ایک ان کا وہ دعوت دین اسلام کا جو سسٹم ہے. سیکنڈ پہ یہ خدمت خلق کے والے سے بہت ایکٹیو ہوتی ہیں, اور الحمدللہ سنگل بجٹس ہیں جو مل کے کام کر رہی ہے. زبردست. دیکھیں, ایک خاتون کے لیے اس طرح کے کاموں میں آگے آنا بہت بڑی بات ہے, اور میں بالکل اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہوں. اقدامات چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, فرق تو پڑتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اگر جیسے اس کار خیر میں جو کام آپ کر رہے ہیں, یہ کیونکہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے, اور کیونکہ آپ چکوال کی لوکل کمیونٹی کو ٹارگٹ کریں, اس سے آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے گاؤں سے شروع کیا, کیونکہ تبدیلی ہمیشہ جو ہے نا وہ آپ کے اپنے ایریا سے, اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے, اور پھر آپ اس کو اپنے محلے, گاؤں
اور پھر شہر کے لیول پہ پھیلاتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. تو آپ اپنی لوکل کمیونٹی لیے چونکہ کام کر رہے ہیں تو یہاں کے اگر کوئی لوکل کمیونٹی کے مخیر حضرات آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہے, جو موسٹلی تو لوگ آپ کو جانتے ہوں گے ڈیفینیٹلی, لیکن جو لوگ آپ کو نہیں جانتے, جو ابھی تک آپ تک نہیں پہنچ پائے, وہ کس طرح سے آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں؟ میں تو سب لوگوں سے وہی کہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. سب سے پہلے آپ کے جو پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں, آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں, آپ کے اقربا ہوتے ہیں, سب سے پہلے ان کا حق ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ ان لوگوں تک جائیں اور ان میں نعمتیں جو ہیں آپ تقسیم کریں. سیکنڈلی, ہماری جو معاشرہ ہے اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے یہاں پہ امپاورمنٹ کی. بس آپ کی صرف جو آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں اپنے وسائل سے یا ہمیں اپنی پاکٹ سے, اپنے بینک اکاؤنٹ سے جو ہے ہم جو ہے وہ نیکی کر سکتے ہیں. نیکی کا یہ معیار نہیں ہے. نیکی کا معیار ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ صلاحیت دی ہے, آپ وہ صلاحیت بانٹنا شروع کر دیں. اور یہ آپ پہلے تو سب سے پہلے میں ہر بندے سے یہی میں ایک ریکویسٹ بھی کرتا ہوں جو میرے ساتھ جو لوگ شامل ہوتے ہیں کہ اپنے جو آپ کا گلی محلہ, آپ کے رشتہ دار ہیں, پہلے وہاں سے کریں. پھر اپنے بڑے پلیٹ فارم پہ آنے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے اور بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ جو ترقی یافتہ اقوام ہیں اگر آپ ان کی طرف آپ دیکھیں تو اس وقت بھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ جو بل گیٹس ہیں دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کام کر رہا ہے پولیو پہ تو وہ بل گیٹس کر رہے ہیں. آپ کے چکوال میں جتنے بھی کالجز یونیورسٹیز بنی ہیں یہ یہاں پہ جو ہمارے پاس تقسیم سے پہلے ہندو رہائش پذیر تھے, جس میں آپ کے گاؤں مریض سے لوگ شامل تھے, آپ کے گاؤں والی سے لوگ شامل تھے, چاولی سے لوگ شامل تھے. ان لوگوں نے ڈونیشنز کی. آپ پرانے کالج میں جا کے دیکھیں تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, کسی کے اگر کوئی قریبی عزیز دنیا سے چلا گیا تو وہ اس کے نام پہ کالج یونیورسٹی میں ایک جو ہے وہاں پہ کمرہ تعمیر کروا دیتے. ہمیں بھی یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اصالِ ثواب کے بہت سارے اور بھی ذرائع ہیں. آپ کسی ایک بچے کی تعلیم کی ذمہ داری لے لیں. میں یہاں پہ ایک مثال لازمی دینا چاہوں گا کہ آج سے 10 سال پہلے میرے ساتھ ایک تحصیل کلاکار کا ایک بچہ اٹیچ ہوا. یتیم بچہ تھا, بہت چھوٹا سا تھا. مجھے یاد ہے کہ وہ چھوٹی سی سائیکل پہ آیا تو وہ آیا کہ میرے پاس ہمارے گھر میں کھانے کا کچھ بھی نہیں ہے. ساتھ بیچاری اس کی والدہ تھی اور اس بچے کو میں نے پڑھایا. اس بچے نے پڑھا, پھر اس کو میں نے ایک IIT سینٹر میں اس کو میں نے جاب دلوائی. الحمدللہ آج اس کی اپنی ایک بڑی زبردست کمپنی ہے, اور بلکہ میں نے کچھ دن پہلے ان کا ان سے رابطہ بھی کروایا تھا. اور الحمدللہ آج وہ کم از کم بھی 15 سے 20 ایسے بچے بچی ہیں جو اس کے پاس کام کر رہے ہیں. اور یہی وہ ایک چین ہے, نیکی کی چین ہے. اس کو احساس ہے کہ میں نے کتنی مشکل سے زندگی میں آگے بڑھا ہوں. اب وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ اسی چین کو آگے لے کے چاہ رہا ہے. آپ یہ کام جب تک نہیں کریں گے آپ کا معاشرہ بھی اسٹیگنیٹ رہے گا. آپ نے معاشرے کو آگے لے کے چلنا ہے, پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے, تو جو وقت کے تقاضے ہیں اس کے مطابق آپ کو اپنے آپ کو ڈالنا پڑے گا. میں بالکل اس بات پہ نہیں کہتا کہ آپ دیکھیں آپ مساجد بنانا, مدرسے بنانا بہت بڑا نیکی کام ہے, لیکن کسی یتیم بچے یا بچی کو تعلیم دلوانا, روزگار دلوانا, کسی یتیم بچے کی شادی کروا دینا, اور کسی بھی آپ کے معاشرے میں جو محروم لوگ ہیں ان کو امپاور کرنا, اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا, یہ بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں تھوڑا سا نا پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم چیزوں کو نا بہت سطحی طور پر دیکھتے ہیں. میرے خیال سے بینگ اے سوسائٹی ہماری اپروچ ہی بڑی نیگیٹو ہے. سم ٹائمس ہم بڑا پازیٹیو بھی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے چکوال کے لوگوں میں ایک چیز بہت اچھی دیکھی ہے اور یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ یہاں کا جو ہمارا ایک فیملی سسٹم ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. لائک ہماری فیملی نارمس بڑی اچھی ہیں. جب کسی کی ڈیتھ ہو جائے گی یا خوشی کا موقع ہوگا تو ہم سارے ساتھ مل جاتے ہیں, بالکل اسی طرح سے جیسے ہم اپنی فیملی کو لیتے ہیں. یعنی ہم اپنے اپنوں کی خوشی یا غم کو محسوس کرتے ہیں, اسی طرح سے ہم نے اپنے شہر کے لوگوں کے خوشی اور غم کو محسوس کرنا ہے اور ہم نے ان کی مدد کرنی ہے. اور پریکٹیکل اپروچ ہونی چاہیے, بالکل جیسے انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک چین بننی چاہیے. نیکی کرنے کے لیے, نیکی اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو آپ اس سے یہ کہیں کہ بدلے میں آپ نے کسی اور کے ساتھ یہ نیکی کرنی ہے جب آپ کے پاس یہ صلاحیت موجود ہوتی. جیسے انہوں نے اس بچے کا ریفرنس دیا تو بہت ہی بڑی بات ہے. اور میرے خیال سے دیکھیں اس طرح کی اپروچ کے ساتھ جب ہم کام کرتے ہیں تو نیکی پھیلتی ہے معاشرے میں, اور ہمیں نیکی پھیلانے کی سخت ضرورت ہے. آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس ٹائم پر, جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس تو بہت تھوڑا ہے, اس کے ساتھ کسی کی زندگی میں کیا ڈفرینس کریٹ ہوگا. لیکن آپ اس اپروچ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو, کیا ڈفرینس تو کریٹ ہوگا نا. مطلب ڈفرینس تو آپ کریٹ کر سکتے ہیں اپنی سوچ کے ساتھ بھی, ایون آپ ڈفرینس کریٹ کر سکتے ہیں. آپ کسی کے بارے میں کوئی اچھی بات کہہ دیتے ہیں تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کو تو ہمارے پیغمبر نے بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کر دی ہے
کہ اگر آپ کے رستے میں جا رہے ہیں اور رستے میں کہیں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، یہ حدیث سے آپ وہ پتھر ہٹا دیں تو وہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ تو وہی جو میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ آپ نے نیکی کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کی نیت کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ خلوص و نیت سے کام کر رہے ہیں اور آپ اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ سے وہ دیکھتے ہیں کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، تو یقیناً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو مدد بھی کرتے ہیں۔ میں اس کو اپنے مثال لوں گا، میرا اپنا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے، ہمارا کوئی ایسا جس طرح کا سلسلہ نہیں تھا، لیکن میں نے جب یہ کام شروع کیا تو میں خود اسٹوڈنٹ تھا، پھر میری زندگی کا ایک اسٹرگل ٹائم تھا جب میں خود جو ہے وہ ایک کیریئر بلڈنگ فیز میں تھا، لیکن الحمدللہ بجائے کہ وہ جو میرے پاس جو اپنا وہ فالتو ٹائم ہوتا تھا وہ میں ایک جس طرح ہمارے یہاں پہ ایک کنسیپٹ ہے کہ آپ ہوٹلوں میں بیٹھ کے یا وہ آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں کرنے کے، ہم نے اس کو ایک پازیٹیو استعمال کیا۔ میں آپ کو اس کی اپنی مثال دیتا ہوں کہ جب میں گورنمنٹ کالج چکوال میں ایک ٹائم تک لیکچرر تھا تو میں نے 3 گھنٹے رکھے ہوتے تھے یہاں پر کہ اس وقت جو بھی بی ایس کے یا باقی جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے لڑکے لڑکیاں وہ میرے پاس آ کے فری آف کاسٹ کوچنگ لے سکتے ہیں۔ اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ چکوال میں کنسیپٹ ہوتا تھا کہ آپ جو نوٹس بناتے تھے تو وہ آپ اپنی مرضی کی فوٹو اسٹیٹ شاپ پہ رکھواتے تھے جہاں سے آپ کو کمیشن ملتا تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے وہ اس وقت یہی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈسکریٹ میتھمیٹکس اس کے نوٹس بنا کے تو میں نے تمام فوٹو اسٹیٹ شاپس پہ رکھوا دیے تھے کہ کوئی بھی لینا چاہے تو وہاں سے ان کو فری آف کاسٹ دے دیں، اور جس کو بھی اس حوالے سے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے تو یہ ٹائم میں یہاں گورنمنٹ کالج بیٹھا ہوتا ہوں اور میرے پاس آ کے آپ فری آف کاسٹ جو ہے وہ کر سکتے۔ اور اس کا بینیفٹ کیا ہوا کہ گورنمنٹ کالج چکوال میں جب کی کلاسیں ہوتی تھیں تو وہاں پہ بچے نہیں آتے تھے، اور میری کلاس اس وقت چوری اسلم صاحب وہاں پہ پرنسپل ہوتے، تو انہوں نے مین جو ہے حال میں وہ اس کو وہ لے کر چلے گئے، کیونکہ میری کلاس میں صرف گورنمنٹ کالج چکوال کے بچے نہیں آتے تھے بلکہ جو پرائیویٹ کالجز کے تھے بہت سارے بچے آتے تھے، اور ایک ٹائم ایسا بھی آ گیا کہ وہاں پہ 300 سے 350 بچے میری ایک کلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے آتے تھے۔ زبردست زبردست، دیکھیں یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں، اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر جب آپ نیکی کا سوچتے ہیں، آپ نیکی کی نیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو مزید سہل کرتے ہیں اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، جیسے انہوں نے باقی اسٹوڈنٹس کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اسی طرح سے مطلب اس ٹائم پہ جو بھی مجھے ٹیچرز سن رہے ہیں، جو بھی لوگ ڈاکٹر سن رہے ہیں جو میڈیکل فیلڈ سے ہے، آپ کو ایسے لوگ جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، واقعی میں مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ تھوڑا سا سر یہ بھی پرابلم ہے نا کہ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ایکسپلائٹیشن بہت زیادہ ہے نا ہماری سوسائٹی کے اندر۔ اگر ہم چیزوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا سیکھ جائے نا تو پھر تو کمال ہو جائے، پھر تو ہماری سوسائٹی بہترین سوسائٹی بن جائے۔ جی میں اس میں آپ کو ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، میرے ابھی ذہن میں آ رہی تھی۔ آج سے چند سال پہلے میرے پاس ایک معذور بھائی تھے، وہ آئے، وہ خود بالکل ڈسیبل تھے۔ وہ کہتے ہیں غفران بھائی میرا بڑا دل کرتا آپ کے ساتھ کام کرنے کا، لیکن میری تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ دن کا کھانا کھایا تو رات کا کھانا بھی نہیں ہوتا، اور میں اپنے والد صاحب کو خود میں کیسے آپ کی ٹیم کا سمجھ سکتا ہوں۔ میں نے کہا بہت آسان سے ہے، آپ جو چکوال میں ارد گرد میں ایسے لوگ ہیں جو مستحق بھی ہیں اور جو ڈسیبلٹی کا وہ شکار ہے، آپ ان کا ہمارے ساتھ ایک چین بنوا دیں، رابطہ کروا دیں، آپ یہ اپنی ذمہ داری لے لیں، آپ کے ذریعے ہم ان کی خدمت کیا کریں گے، اور آپ حیران ہوں گی کہ وہ ماشاءاللہ اس وقت ہمارے اس گروپ کے ایڈمن بھی ہیں۔ اور ابھی میں اس موسم سرما کی بات کروں تو ان کو اتنی زیادہ موٹیویٹڈ ہوئے کہ اس موسم سرما میں انہوں نے سینکڑوں نہیں شاید ہزاروں افراد کے لیے انہوں نے استعمال شدہ کپڑے، جوتے اور جو سویٹرز کورس ہیں ان کا انتظام کیا۔ اور مجھے ان کی، آپ کبھی میری اگر فیس بک پہ اس کے میری پوسٹ پہ جائیں گے تو نیچے ایک بڑی سی تحریر لکھی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ انہی بھائی کی ہوتی ہے، اور وہ الحمدللہ، اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ اب مجھ میں وہ مطلب ایک اس طرح کا جذبہ پیدا ہو گیا، مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا پہ بے مقصد نہیں بھیجا گیا۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نعمت سے محروم رکھا کہ میں چل پھر سکوں، میں کوئی کام کر سکوں، میڈیکل ایشوز تھے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے مجھے بہت ساری اور صلاحیتیں دے دی تھی جن کا میں بہترین استعمال کر رہا ہوں۔ بالکل، دیکھیں نا یہ کتنی پازیٹیو اپروچ ہے، اور اسی پازیٹیو اپروچ کی ہمیں ضرورت ہے، اسپیشلی ڈسیبل لوگوں کے ساتھ۔ میں ان کو ڈسیبل نہیں کہتی، میں ان کو ڈفرینٹلی ایبل کہتی ہوں، اور آج کل تو ویسے بھی ورلڈ وائڈ یہ جو ہے پیغام دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ ڈسیبل نہیں کہہ سکتے۔ اور دیکھیں جو ڈفرینٹلی ایبل لوگ اس ٹائم پہ مجھے سن رہے ہیں، چاہے وہ سماج سے محروم ہیں لیکن وہ کسی طریقے سے ان تک میری بات پہنچ رہی ہے، کیونکہ ایسے بچے بہت شارپ ہوتے ہیں، وہ ایکسپریشنس کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ویژولی امپیئرڈ سن رہے ہیں یا جو فزیکلی امپیئرڈ ہیں، ایسے تمام لوگ وہ اس معاشرے کا سب سے بہترین حصہ ہے، اور وہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا ڈفرینس وہ لوگ کریٹ کر سکتے ہیں۔
کیونکہ وہ لوگ جو ہے ان سے ہم جتنا سیکھ سکتے ہیں نا اتنا ہم عام لوگوں سے نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ وہ خاص ہے. اور خاص لوگ جس طریقے سے سکھا سکتے ہیں، جس طریقے سے چیزوں کو پھیلا سکتے ہیں، نیکی کے کاموں کو پھیلا سکتے ہیں، دوسرے کے درد کو محسوس کر سکتے ہیں، اس طرح ہم عام لوگ نہیں کر سکتے. اور دیکھیں جس طریقے سے وہ شخص آیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس نے ایسے کئی لوگوں کی مدد کر دی، اتنا بڑا ایک پلیٹ فارم بنا دیا، ایسے لوگوں کو پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیا. تو یہ ہے نیکی کا جذبہ. اور بیسیکلی جو رمضان کریم ہے وہ ہمیں ایسے ہی جذبے کا پیغام دیتا ہے، اور ہمیں اسی طرح کے جذبے کو لے کر آگے بڑھنا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے، اس معاشرے کا بہترین قصہ بننا ہے. اور جو لوگ نیکی کر رہے ہیں ان کو انکریج کرنا ہے، ڈسکریج نہیں کرنا، کیونکہ آپ کی انکریجمنٹ، آپ کے مثبت الفاظ ایسے لوگوں کی مزید حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور نیکی کے کاموں کو فروغ دیتے ہیں. غفران صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں شامل ہوئے. آپ نے اتنی بہترین انفارمیشن دی، لوگوں کے اندر میرے خیال سے موٹیویشن پیدا کی ہے بہت زیادہ. جس طرح کی باتیں آپ نے مجھے بتائی ہے، مطلب اس سے پہلے میں آپ کو نہیں جانتی تھی، آپ کے بارے میں سنا ضرور تھا، لیکن آپ سے آج فیس ٹو فیس پہلی دفعہ ملاقات ہوئی، اور آپ کے کام کے بارے میں جان کر، آپ کی سوچ کو جان کر، جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے. بہت سارے لوگوں کے لیے آپ ایک بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے. آپ نے لوگوں کے لیے جس طریقے سے کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں مزید برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مزید آسانیاں کرے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بہت سارے اور خوبصورت ذہنوں کو سامنے لے کر آئے جو اتنی خوبصورت سوچ رکھتے ہیں کہ معاشرے میں خوبصورتی پھیلا رہے ہیں، آسانیاں پھیلا رہے ہیں. اور دیکھیں ہر انسان اپنے لیے تو بہت کچھ کر رہا ہے، میں اور آپ صبح سے لے کر شام تک اپنے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن مزہ تو تب ہے نا جب انسان دوسرے کے لیے کچھ کرتا ہے، اور دوسرے کے لیے کچھ کر گزرنا بہت بڑی بات ہے. اسی طرح کے جو ہمارے افراد ہیں، ایسے خاص لوگ ہیں جو معاشرے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو معاشرے کو کچھ سنوارنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ ضرور شامل ہوں. غفران صاحب کو بھی آپ اپروچ کر سکتے ہیں. غفران صاحب، آپ کو اگر کوئی آپ کی ٹیم کا حصہ بننا چاہے تو اس کا طریقہ کار بتا دیں کائنڈلی جلدی سے. آپ اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر یا ڈیٹیلز کس طریقے سے آپ کو لوگ اپروچ کریں. آپ کا کوئی فیس بک پیج ہے تو کائنڈلی اس کے بارے میں بتا دیں. جس میں ہمارا ایک تو واٹس ایپ گروپ ہے رضاکار اللہ کے سپاہی، اور اس کے علاوہ رینڈم ہماری جو ہے اس میں فیس بک یا ہمارے ساتھ جو دوستوں کا ایک نیٹ ورک ہے وہ آلریڈی وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. باقی میرا نمبر آپ اسکرین پہ اگر اس کو پلیز ڈسپلے کر دیجیے گا تو مجھ سے ڈائریکٹلی بھی رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کے جو ڈائریکٹر ہیں فرینا عمری، وہ ہماری ٹیم کا حصے ہیں، تو کسی بھی چینل سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی، جیسے غفران صاحب نے آپ کو بتایا کہ ان کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے، آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. وہ میرے خیال سے واٹس ایپ چینلز آج کل ہے نا، آپ جیسے ہی واٹس ایپ چینلز میں جائیں گے تو ان کا چینل آپ کو شو ہوگا، آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہماری پوڈ کاسٹ کے نیچے آپ کو مل جائیں گی. آپ ہماری ٹیم کے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں غفران صاحب تک پہنچنے کے لیے. اور آج کی اس پوڈ کاسٹ سے ہم نے یہ سیکھا کہ رمضان صرف اور صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایثار، قربانی اور خدمت خلق کا جذبہ سکھاتا ہے. یہ ایسا مہینہ ہے جو انسان کی روح کو تازہ کرتا ہے، جو روح کو پاکیزہ کرتا ہے، دلوں کو صاف کرتا ہے. اور آخر میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ سارا سال ہم بہت ساری برائیاں کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم بہتان لگاتے ہیں. اس مہینے میں خدا رہا ہے ان چیزوں سے اوائڈ کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنی روح کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ، ہم جو بھی برائیاں کریں، جو بھی ہمارے دل میں برائی ہے کسی بھی شخص کو لے کر، یا ہماری سوچ بری ہے تو یا اللہ ہماری سوچ کو اچھا کر دے. اور آپ کوشش کریں کہ ہر رمضان میں اپنے اندر سے کوئی ایک برائی ختم کریں، تاکہ ایٹ لیسٹ آپ ایک اچھے انسان بن جائیں. رمضان کے مقصد کو پہچانیں. رمضان میں اچھا کھانا کھانا یا روزہ رکھنا ہی صرف رمضان کا مقصد نہیں ہے. رمضان کے حقیقی مقصد کو پہچاننا ہی اصل کام ہے. اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کی پوڈ کاسٹ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. غفران صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے اپنے بہت قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا. اس وقت چکوال کے جو بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں، ہمارا پیغام یقیناً ان تک پہنچ جائے گا. اور تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہماری پوڈ کاسٹ کو، ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. یہ بیسیکلی آپ کے لیے یہ چینل ہم نے سٹارٹ کیا، یہ پوڈ کاسٹ سٹارٹ کی تاکہ ہمارے اپنے لوگوں کے لیے، چکوال کے لوگوں کی مدد ہو سکے، اور چکوال کے ایسے لوگ جو کوئی بڑا کام کرے وہ آپ سب تک اپنا پیغام پہنچا سکیں، آپ کے سامنے آ سکے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.